أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल लैल की अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है। कुल 21 आयात पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सूरत एक जोड़े की हैसियत रखती है सूरतुल शम्स के साथ। पिछली मरतबा हमने सूरह शम्स का मुताला किया था। बिल्कुल वही अंदाज है जो इस सूरह मुबारका में आपको नजर आएगा। मुफस्सिरीन का कहना यह है कि ये दोनों सूरतें तकरीबन एक ही वक्त में नाजिल हुई हैं, लिहाजा इनके मज़ामीन के दरमियान जो है बहुत गहरी मुशाबिहत है। सूरत शम्स हमने पढ़ी थी जिसमें पहली 6 या 7 आयात वो थी कि जो 7 आयात जिसमें मुख्तलिफ कस्में खाई गई और कसम की शय पर खाई गई। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। पै दर पै 7 कस्में। वश्शम्सि वद्दुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वन्नफ्सि वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब और सरफराज हो गया वो जिसने अपना तज़किया कर लिया, अपने आप को पाक कर लिया। यहां भी आप देखेंगे इब्तिदाई आयात जो है वो कस्मों की हैं और उसके बाद मुक़सम अलैह बयान होगा। फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जबकि वो छा जाए। यग़शा के मानी क्या है? किसी शय को ढांप लेना, छा जाना। अगरचे जैसा कि मैंने पिछली मरतबा भी अर्ज किया था, दिन की कसम भी खाई गई थी, रात की कसम भी खाई गई थी पिछली सूरत में, लेकिन यहां असल में किस शय की तरफ इशारा है कि रात की अपनी जगह कोई हैसियत नहीं है। रोशनी का खत्म हो जाना रात है, रोशनी की हकीकत है।
سورج جو دہکتا ہوا ہے اور گارے کی طرح ہے، اور جس طرح وہ روشن کر رہا ہے پوری کائنات کو، پوری زمین کو، اس کا غائب ہو جانا، پس پردہ چلا جانا، یہ گویا کہ اندھیرے کا آغاز ہوگا۔ تو واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لے، ہر شے کو تاریک کر دے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر چکا کہ دن اور رات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس پوری کائنات کا ذکر کیا گیا ہے، یقیناً اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینے والے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا ذہن رہنمائی کرے گا اس طرف کہ یہ نظام کس نے بنایا، لاکھوں کروڑ نہیں اربوں سال سے یہ نظام قائم ہے۔ سورج اپنے متعین وقت پر نکلتا ہے، نصف النہار تک پہنچتا ہے، اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے۔ اتنا مستحکم، اتنا مضبوط نظام کس نے بنایا؟ عقل کی پختگی اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا؟ کسی شے کے ظاہر کو آپ نے دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، لیکن اگر اس کی گہرائی میں اتر کر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا کہ اس مربوط نظام کا خالق کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ حکمت اور دانائی جسے کہا جاتا ہے وہ موجود نہیں ہے، صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دیکھنا دیکھو کچھ اور ہی دیکھنا، کسی شے کو دیکھ کر اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اور سننا وہ سیکھو کہ جو تمہیں سیدھے رستے کے اوپر گامزن کر دے، جو تمہارے دل کے اندر ایک انشراح پیدا کرے، تم اس رستے کو فالو کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور اسی طرح فوری کنٹراسٹ ہے، رات کا ذکر ہے تو دن کا ذکر بھی ہے، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ منور کر دے، ہر شے کو روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، چونکہ یہ دونوں قسمیں پچھلی صورتوں میں بھی موجود تھیں، یہ دونوں قسمیں، لہٰذا ان کے بارے میں مزید تفصیل میں عرض نہیں کروں گا۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے ہر اس شے کی جو اللہ نے تخلیق کی، خواہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ پچھلی صورت میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماں کا لفظ جو آیا ہے، ماء مصدریہ اگر مانے تو وہی ترجمہ ہوگا جو میں نے ابھی کیا، لیکن اگر ماں بمانی من مانے تو یہاں گویا کہ قسم ہے اللہ کی، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم اس ذات کی کہ جس نے مذکر اور مؤنث تخلیق فرمائے۔ یہ تو ہمیں آج پتہ ہے نا کہ یہ جو جنسی تقسیم ہے یہ پودوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر بیج بنتا ہے تو وہ گویا کہ میل اور فیمیل دونوں کے ملاپ سے بنتا ہے، جسے پولینیشن کہا جاتا ہے، کہ ایک جگہ سے جو ہے میل جو کمپوننٹ ہے وہ اڑ کر جو ہے فیمیل کے پاس چلا گیا، خواہ وہ ہوا کے ذریعے چلا یا یہ کہ کسی طرح جبری طور پر دونوں کو قریب لے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ پھل بھی بنے گا، فروٹ بھی حاصل ہوگا، اس کا جو ہے بیج جو گویا کہ آگے پھر بنیاد بنے گا ایک نئے درخت کی، نئے پودے کی۔ تو وما خلق الذکر والانثی، قرآن حکیم نے اس بات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا سورہ قیامہ کے آخر میں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، وہی الفاظ جو یہاں ہیں، ماں اور باپ کے ملاپ سے جو ایک زائگوٹ اب وہ تخلیق ہو رہا ہے رحم مادر میں۔ کون فیصلہ کر رہا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ اللہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہے، اس کا اختیار ہے۔ ماں بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، لیکن لڑکا بھی ہو رہا ہے، لڑکی بھی ہو رہی ہے۔ دونوں کی طبعی ساخت کے اندر کتنا فرق ہے، دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے، دو سگے بھائیوں کے اندر کتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ذات کے جس کی گویا کہ تخلیقات کے یہ بڑے بڑے مظاہر ہیں، قسم کھائی گئی اس کی۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے مذکر اور مؤنث کی تخلیق کی، ڈفرینشیٹ کر دیا ایک دوسرے سے۔ ان سعیکم لشتی،
یہاں لفظ سعی کو نوٹ کیجئے، یقیناً تمہاری سعی، تمہاری جدوجہد، تمہاری محنت نتیجہ خیز ہوگی، لشتا، اور وہ مختلف انداز میں سامنے آئے گی۔ شتا اصل میں جمع ہے شتیت کی، اور شتیت کہتے ہیں کسی ایک شے کو اگر آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو یہ شتیت ہے، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہاں جس بات کو کہا جا رہا ہے ان سعیکم لشتا، کہ محنت کرتا ہے انسان لیکن اس کے دو رخ ہیں۔ محنت وہ شخص بھی کر رہا ہے جو دنیا ہی کما رہا ہے اور سچ، جھوٹ، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ہر شے کو مروئے کار لا رہا ہے۔ اس نے بھی تو صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھپایا نہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان جو ہے وہ جب صبح کرتا ہے تو پورے دن اپنے آپ کو ایک جانور کی طرح جو ہے وہ لگا دیتا ہے، محنت میں، مشقت میں، سعی و جہود میں سٹرگل کر رہا ہے۔ اسے بھی تو زندہ رہنا ہے نا، بیوی بچے اس کے بھی ہیں، ان کو پالنا پوسنا، ان کے تعلیمی اخراجات ہیں، ان کی جو ہے جسمانی ضرورتیں ہیں، پیٹ کھانے کو بھی مانگتا ہے، تن کے اوپر کپڑا بھی ہونا چاہیے، تو صبح سے شام سے لگا ہوا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ، اور وہ اپنے اس جان کو بیچتا ہے صبح سے شام تک۔ فمعتقها او موبقها، یہ جو فرمایا گیا ان سعیکم لشتا، تمہاری سعی و جہد مختلف انداز کی ہے، مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف اہداف ہیں جو تم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو صبح سے شام تک لگایا ہوا ایک کام کے اندر۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، تو محنت اس شخص نے بھی کی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں رکھا، اس نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا لیا۔ مُعْتِقُهَا، آزاد کروا لیا اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ او موبقها، یا یہ کہ اس نے ایک بہت بڑا وبال جو ہے اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ ایک وہ شخص ہے جو اہل جنت میں گیا نا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا گیا، معتقها، اور دوسرا وہ ہے کہ جو شاید جہنم کا ایندھن بن گیا، اسی کے اندر جل بھن کر جو ہے موت نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ اس کو ابدی زندگی وہاں اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی۔ تو ان سعیکم لشتا، اور سعی اصل میں اس محنت یا اس سٹرگل کو کہتے ہیں جو کسی ہدف کو سامنے رکھ کے انسان کرتا ہے۔ سعی جوہد جو ہے وہ کوئی جانور بھی کر رہا ہے، کوئی حیوان بھی کر رہا ہے۔ شیر کو بھی اگر کوئی اپنا پیٹ کی بھوک کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی تو آخر کسی جانور کا تعاقب کرے گا، محنت کرے گا، اس کو دبوچے گا، پھر چیرے پھاڑے گا، اور پھر اس کے پیٹ کی بھوک ختم ہوگی۔ تو کسی ہدف کو، آئیڈیل کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرنا، وہ سعی ہے۔ اور اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، بہت خوبصورت الفاظ۔ جو شخص بھی ارادہ کر لے، وہی ٹارگٹ بنا لے آخرت کو، آخرت کی کامیابی کو، ہدف اس کا وہ ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے بعد وہ محنت کرے، سعی و جہد کرے، سٹرگل کرے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے، فوز و فلاح ان کا مقدر بنے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ، اگلی جو آیت ہے، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، یقیناً تمہاری سعی و جہد جو ہے وہ مختلف انداز، مختلف اطوار پر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ دنیا ہی میں غرق ہونا چاہتے ہیں۔ اب آگے دونوں رخ بتا دیے گئے۔ ایک رخ وہ ہے کہ جس کا نقشہ کھینچا گیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بس وہ شخص کہ جس نے اپنا مال دیا اللہ کے رستے میں، خدمت خلق کی ہے، لوگوں کی بھلائی میں صرف کیا ہے، خیر میں صرف کیا ہے، نیکی کے کاموں میں صرف کیا ہے، اعطا واتقا، اور اس کے دل میں بھی تقوی موجود رہا۔ تقوی کے منافی کیا بات ہوگی کہ خرچ تو کر رہے ہو لیکن نام و نمود کے لیے، خود نمائی کے لیے، اپنی اس خیرات اور صدقات کی تقسیم کرنے کا کہیں جو ہے چرچا کرنا مقصود ہے، تو تقوی لازماً شرط ہے اس کی۔ اعطائے مال ہے، روپیہ پیسہ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ بھی کر رہے ہیں، وَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور وہ تقوی پر کاربند رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے سچ جانا اور مانا یا تصدیق کی
ہر بھلی بات کی. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے. کچھ فطرتیں بڑی سعید ہوتی ہیں جو لپکتی ہیں نیکی کی طرف، خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، اور کچھ وہ ہوتی ہیں اس مکھی کی طرح جو گندگی کی تلاش میں رہتی ہیں. زر پرستی بھی ہے، زن پرستی بھی ہے، اس دنیا میں آگے سے آگے بڑھ جانا ہے، اس میں اپنے آپ کو ہلکان کر لینا. یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں. تو وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر بھلی بات، ہر خیر بات کی تصدیق کی ہے. اور سب سے بڑی بھلائی اور خیر کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور اس جنت کا حصول جو اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو جو شخص بھی صدق بالحسنى، جو تصدیق کرتا ہے ہر بھلی بات کی، ہر خیر کی، گویا کہ وہ اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے جنت کا. اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ، سب سے بڑا خیر جو تمہیں حاصل ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تم سے راضی ہو جائے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ تین اوصاف بیان کیے گئے. تو ایسے لوگوں کو پھر ہم جو ہے آسانی فراہم کریں گے اس بڑی آسانی اور آشائش کے لیے. یسرا، یسر کسے کہتے ہیں؟ عسر اور یسر یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. عسر ہے تنگی، سختی، اور یسر کیا ہے؟ آسانی ہے، فراخی ہے، خوشحالی ہے. یہ یسر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا، بہت مختصر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے پروردگار میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور مجھے مشکلات میں سختیوں سے بچا لے. ولا تعسر، اور میرے کام کو اپنے بہترین انجام تک پہنچا دے. وتمم بالخیر، تو یہاں عسر کے لفظ بھی آئیں گے اور یسر کے لفظ بھی آئیں گے. دونوں الفاظ جو یہاں موجود ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ یہ یسر ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی فرما دیں گے، اس کے لیے بہتری پیدا کر دیں گے، ماحول کو اس کے سازگار بنا دیں گے، اور جو ہدف اور آئیڈیل اس کا ہے اس تک پہنچانے میں ہم اس کی مدد کریں گے. لِلْيُسْرَىٰ، سب سے بڑی کامیابی، بہت بڑی آسانی، اور وہ جنت ہے جو ابدی زندگی ہے. اس کے اندر نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ اس کا کہیں کوئی اختتام ہوگا. انلمیٹڈ زندگی. یہی بات ہے جو سورہ طلاق کے اندر بھی بیان کی گئی. اس دنیا میں جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص بھی اپنے اندر خدا خوفی کو جو ہے برقرار رکھے گا، تقوی پر کاربند رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں بھی رستے پیدا فرما دے گا. یجعل لہ مخرج، مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ. بظاہر بالکل بلائنڈ ایلے ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رستے کو کھول دے گا. کل تک جو کام آپ کو پہاڑ جیسا نظر آ رہا تھا، اللہ آپ کے لیے بہت آسان فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص بھی یہ تین کام کرے گا. اب دیکھیے یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تینوں میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں. وہ تو بنیادیں ہیں، وہ تو پلرز ہیں جس کے اوپر یہ عمارت، یہ چھت قائم ہوئی ہے. اس کے بغیر تو اس چھت کا جو ہے جواز بھی ممکن نہیں نا. تو وہ اپنی جگہ تمام چیزیں انٹیکٹ ہیں. ان ایڈیشن کیا کر رہا ہے؟ دل میں مال کی محبت نہیں ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کے دیے میں سے. دل میں خدا خوفی موجود ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ہر نیکی اچھی ہے، بھے خیر کی جو ہے اس کی طرف بڑھنے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے قول و عمل سے اس کی گواہی دینے والا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم اس بہت آسانی، بڑی آسانی کے لیے رستہ ہموار کر دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وہاں بھی تین صفات آئی تھی، وہ صفات تھی. یہ تین خصلتیں وہ ہیں جن کا شمار بد خصلتوں میں ہوتا ہے. وہاں اعطا تھا، اپنا مال دیا، خرچ کیا. یہاں ہے وَمَن بَخِلَ،
جس نے بخل سے کام لیا، عطا کے مقابلے میں بخل، سخاوت کے مقابلے میں کنجوسی، یہی چیز ہے نا جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن بخل کسے کہتا ہے۔ ایک بخیل وہ ہے جو اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا، نہ اپنے اوپر نہ اپنے بیوی بچوں پر۔ کپڑے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے فقیر ہے، گھر میں خواہ اس کے پاس کھتے بھر بھر کے جو ہے روپیہ پیسہ مال و دولت موجود ہو۔ یہ تو گویا کہ فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہو گئی نا۔ شاید وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال جو ہے شاید اب میرے اوپر موت نہیں آئے گی، قیامت تک شاید میرے استعمال میں رہے گا، اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو سب سے نیچے پاتال میں ہے۔ دوسرا وہ ہے وہ اپنے جسم کا اپنا حق بھی ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، لیکن دوسروں کو اپنا مال دے دینا، کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا، کسی کی مدد کر دینا۔ کوئی شخص جو ہے بہت بڑے قرضے کے اندر دبا ہوا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس قرضے سے آپ اس کو نجات دلا سکتے ہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر کے کام میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے موت ہے۔ قرآن بخل اسے کہتا ہے۔ صرف یہ نہیں، وہ بخیل نہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کو بھی نیچے سے نیچے لے جائے، بلکہ یہ کہ اپنے اوپر تو پوری طرح خرچ کر رہا ہے لیکن خیر کے مالوں کام میں خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اسی طرح اس نے تکذیب کی ہے حسنہ کی۔ بھلی بات ہے، خیر کی بات ہے، نہ اسے تسلیم کرنے کو تیار، نہ اس پر عمل پیرا ہونے کو تیار۔ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو کہا گیا سورہ ماعون کے اندر، دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ یہ مساکین ہیں، یہ یتیم ہیں، ان کی کوئی خبرگیری کرو، ان کی کوئی مدد کر دو، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، اس لیے کہ خود آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کس منہ سے کہے گا دوسروں کو؟ تو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، عطا کے مقابلے میں بخل آ گیا، تقوی کے مقابلے میں استغنا آ گیا۔ یہ شان استغنا صرف اللہ کے لیے ہے، جسے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اور یہاں استغنا کے کیا معنی ہے؟ بالکل بے فکری کی زندگی بسر کرنے والا، محاسبہ اخروی کا کوئی احساس ہی نہیں، بے فکرہ انسان۔ کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی جو ہے حق تلفی کی ہے، کسی کو تانا دے دیا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ پیش آیا ہے، اس لیے کہ یقین نہیں ہے آخرت میں کہ آخرت بھی ہوگی اور مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی بھی کرنی ہے۔ شان استغنا، کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، نہ اس دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے، وہ نہیں پکڑتا فوری طور پر انسانوں کو، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، جو سورۃ العلق میں ہم پڑھیں گے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی۔ یہ سرکشی جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے خلاف جو بغاوت اس کے اندر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، نافرمانی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اس دنیا میں مجھ پر پکڑ نہیں آ رہی، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، تقوی کے مقابلے میں استغنا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، پہلے جو اوصاف تھے اس میں صدق بالحسنیٰ تھا، ہر اچھی بات کی، ہر خیر کی اس نے تصدیق کی ہے، اسے قبول کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہوا ہے۔ کسی اچھی بات پر عمل پیرا ہونا گویا کہ عملاً تصدیق ہو رہی ہے اس بات کی کہ واقعتاً وہ اس کے نزدیک پرائرٹی کا درجہ رکھتی ہے، وہ اسے خیر جانتا ہے۔ اور یہاں تکذیب آ رہی ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو سہج سہج آہستہ آہستہ ہم اس کے لیے بھی وہی جو قانون تیسیر ہے اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا، لیکن وہ تیسیر اسے بالآخر بہت بڑی تباہی اور ہلاکت تک پہنچا دے گی۔ لِلْعُسْرَىٰ، یسر کے مقابلے میں عسر، سختی، مشقت۔ اس دنیا میں تو ممکن ہے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بڑی عیش والی زندگی بسر کر کے گیا ہو، لیکن آخرت بھی تو ہے نا، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے
وہاں جو ہلاکت اور تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنے گی، اس کے لیے فرمایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، آہستہ آہستہ سہج سہج یہ بھی سب سے بڑی ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہوگا۔ یہی وہ بات ہے سورہ صف کے اندر جو بیان کی گئی، وہاں انداز دوسرا ہے کہ خیر و شر کی تمیز اللہ نے ودیت کی ہے، لیکن اس کو بروئے کار رکھتے ہوئے خیر کے رستے پر آگے بڑھنا یہ انسان کا اپنا عمل ہے، اپنا فیصلہ ہے۔ اگر وہ کج روی کو اختیار کرنا چاہے، ٹیڑھے رستے پر چلنا چاہے، شیطان کے نقشے پا کی پیروی کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اسی طرح موڑ دیتا ہے۔ اس کا قانون ہے، اس کی سنت ہے۔ آج ایک بدی کی ہے، کل اس سے بڑی بدی جو ہے آپ کے لیے ویلکم کرنے کو تیار ہوگی، اس کے بعد اس سے اور بڑی برائی جو ہے آپ کو ویلکم کرے گی، اس لیے کہ تلذذ کا مادہ انسان کے اندر موجود ہے۔ آج جو لذت حاصل ہوئی ہے اس سے بڑی لذت کیوں نہ حاصل کروں؟ یہ شیطان گویا کہ اس کے لیے اس رستے کو کھول رہا ہے، لیکن یہ نظام بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ لہذا کیا فرمایا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے، ٹیڑھے رستے کو انہوں نے اختیار کر لیا اپنے ارادے پر، پورے شعور کے ساتھ، نیکی اور خیر اور صدقات والے رستے کو ٹھکرا کر اس رستے کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی اسی جانب مائل کر دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ان کے لیے ہم تیسیر کریں گے، لیکن وہ تیسیر جو ہے وہ بڑی ہلاکت اور تباہی کی طرف ہوگی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس کے کسی کام نہ آیا اس کا مال جبکہ اس کو پھینکا جائے گا جہنم کے اندر۔ یہ تردہ اصل میں آتا ہے کسی کو بلندی سے نیچے پٹخ دینا۔ غالباً سورہ انعام کے اندر وہ آیت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں ذکر کیا گیا المتردیہ، وہ بکری یا وہ بھیڑ یا کوئی اور ایسا کہ جس کا آپ گوشت کھاتے ہیں، اگر وہ کہیں بلندی سے گر کر نیچے کھائی میں ہلاک ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر فرض کیجئے کہ آپ کی اپروچ ہو جائے اس تک اور ابھی اس میں جان باقی ہے اور آپ اس کے گلے کے اوپر اگر چھری چلائیں گے تو خون بہے گا، تو یہ ذبح ہو گیا، حلال ہے، جائز ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا بھی ہے، کوئی شخص جو ہے عید قربان کے لیے کوئی جانور لے کر آیا اور ایک دن پہلے اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ اس جانور کے جان کے لالے پڑ گئے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے ذبح کر لیتے، حلال ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں جن جانوروں کی حرمت کا ذکر کیا گیا، المتردیۃ والنطیحۃ، ایک جانور نے دوسرے کو جو ہے سینگ گھونپ دیا اور اس کے پیٹ کے پار ہو گیا، اب اس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اگرچہ خون بھی بہا اس کا، لیکن ذبح کرنے کی نوبت تو نہیں آئی نا، لہذا وہ بھی حرام۔ تو وہاں متردیہ کے الفاظ آئے ہیں، وہ جانور بکری یا کوئی بھیڑ جو بلندی سے گر کر ہلاک ہو جائے، تردہ، بلندی سے گرا دیا گیا۔ ما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ، اس کے کسی کام نہیں آئے گا اس کا وہ مال جو اس نے جمع کیا تھا حرام حلال جائز ناجائز سے، اذا تردہ، جبکہ اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کتنی بلندی ہے جہنم کی! ایک حدیث میں ہے کہ کوئی پتھر اگر آپ کسی غار میں پھینکیں اور 70 سال تک وہ مسلسل گرتا چلا جائے، 70 سال، جہنم اس سے بھی زیادہ گہری ہے، تو اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ تو نہیں کر سکتے ہم، وہ ہے کیا شے؟ تو ما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ، اس کے کسی کام نہیں آیا اس کا مال جبکہ اسے جو ہے گڑھے میں پھینکا جائے گا بلندی سے۔ ان علینا للہدی، یقیناً یہ ہم پر لازم ہے، ہمارے ذمے ہے رستہ بتا دینا، راہ سجھا دینا۔ للہدی ضمیر نامی شے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، جسے نفس لوامہ کہا گیا، جس کی قسم کھائی گئی، یہ خیر و شر کی تمیز ہے جو آپ کو سیدھے رستے پر رکھتی ہے۔ یہی ضمیر کی چبھن ہے جو انسان کو اندر سے تانا دیتی ہے، اسے جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ تم نے فلاں پر ظلم کیا تھا، فلاں کی حق تلفی کی تھی، یہ مال تم نے ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا، فلاں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا۔ خواہ عقل آپ کو کتنے ہی بہانے سکھا دے،
لیکن یہ کہ ضمیر کے کچوکے تو اندر سے آپ کو ڈسٹرب کرے گی نا، راتوں کی نیندیں تو حرام ہوں گی. یہ ہے نفس لوامہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خیر و شر کی جو تمیز رکھی ہے، یہ بنیاد بنتی ہے کہ انسان کو کس رستے کو اختیار کرنا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہم نے کسی شے کو پوشیدہ نہیں رکھا، یہ ہمارے ذمے تھا کہ ہم نے ہدایت کا رستہ واضح کر دیا. یہ ہے رستہ جو تمہاری فطرت کے بھی عین مطابق ہے. انسان کی فطرت جو ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے، یہ فطرت اسلام ہے. اس کے اندر یہ تو اس کے نفسانی اور حیوانی جبلتیں اور حیوانی تقاضے اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو اس رستے کو ہٹا دیتی ہیں، اور ان کجیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، ان گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً ہماری ہی پاس ہے اختیار فیصلے کا، حکم کا، اس آخرت کے اعتبار سے بھی اور اس دنیا کے اعتبار سے بھی. ہمارے یہ ایمان ہے کہ کوئی شے بھی اللہ کے اذن کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کرب میں سے انسان گزر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے. تو نہ آخرت کے اعتبار سے نہ اس دنیا کے اعتبار سے فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین، یہ تمام الفاظ نوٹ کر لیجئے. جزا و سزا کے دن کا یکا و تنہا مالک ہے، فیصلہ وہ کرے گا. بنیاد تمہارے اعمال بنیں گے، تمہاری سیرت و کردار بنے گا، تمہاری طرز زندگی بنے گی، تمہاری پرائرٹیز بنیں گی. تم نے دنیا کو ترجیح دی تھی یا آخرت کو مقدم رکھا تھا؟ تمہارا المیہ یہ ہے، تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس میں بڑے گہرے اترے ہوئے ہو، دن رات ایک کیا ہوا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور آخرت کی فکر سے بالکل آزاد، نہ چنت، چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. تو اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ اللہ کا ہے. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، سورہ انفطار ہم نے پڑھی تھی حال ہی میں. فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں اس آگ سے، تلظّیٰ، جو بڑے شعلے مارتی آگ ہے. سورہ معارج میں ہم نے پڑھا تھا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، جہنم کی آگ بڑی شعلے مارنے والی آگ ہے کہ جو کلیجے کو کھینچ لے گی. ظاہر ہے کہ اس جہنم کی آگ کا تصور ہم اس دنیا میں تو نہیں کر سکتے. مختلف احادیث ہیں کہ دنیاوی آگ ہے جس سے تم اپنی ہنڈیا پکاتے ہو، اپنے آپ کو سیکتے ہو، کوئی تپش اور حرارت حاصل کرتے ہو، اس کو 70 گنا زیادہ اگر کر دو گے تو شاید وہ جہنم ہے. 70 کے الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں بہت بڑی، اس میں ریشو پروپورشن کے اعتبار سے، صرف یہ نہیں کہ ملٹی پلائڈ بائی 70 نہیں. انہا تطلع علی الافئدہ، وہ جہنم کی آگ وہ ہے جو انسان کے دلوں کو جا کر ٹارچر کرے گی. دنیا کی آگ تو ظاہر کو جزائے گی نا، دل تو جب تک دھڑکے گا دھڑکے گا، لیکن اس کا ظاہری جسم جو ہے وہ جل بن کر ممکن ہے کباب ہو جائے. لیکن آخرت کی جو جہنم کی جو آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ تو دلوں تک پہنچ جائے گی. اس کی نوعیت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آگ سے جو بڑی شعلے مارنے والی آگ ہے. بعض روایات ہیں احادیث میں جس میں ذکر کیا کہ جہنم کی آگ یا اس کی تپش، اس کے لیے تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جس کا ذکر آ رہا ہے اشقا کون لوگ ہوں گے، جو بہت ہی بدقسمت ہیں، بدبخت لوگ ہیں آخرت کے اعتبار سے. اس دنیا میں خواہ کتنے ہی خوش قسمت سمجھے جاتے ہوں، اس لیے کہ یہاں تو خوش قسمتی یا بدقسمتی کا معیار کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ اور دولت. وہاں تو یہ معیار نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو جہنم میں یہ جو ہوں گے، جو اس میں جھونکے جائیں گے،
ان میں سے جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ ایسے ہوگا کہ کسی شخص کے پیروں پر 2 انگارے رکھے جائیں گے اور اس کی جلن اور تپش کی وجہ سے کھوپڑی میں ان کا بھیجا اس طرح ابلے گا جس طرح کہ ہنڈیا ابلتی ہے تمہارے چولہوں پر. اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے انسان کا بھیجا جو ہے اس کی کھوپڑی میں ابلنے لگے گا. اب بظاہر ان کے درمیان جو ہے کوئی ہمیں سائنٹیفک توجہ نظر نہیں آ رہی. پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ تپش ہم یہ سمجھتے ہیں وہ لوکلائزڈ ہی ہوگی نا, شدید تکلیف ہوگی, لیکن صرف اسی ایریے میں کہ جہاں وہ جوتیاں پہنائی گئی ہیں. تو معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ کی وہ نوعیت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں دنیاوی آگ پر محمول کرتے ہوئے. تو فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ, اور نہیں گریں گے اس میں, جیسے کہ ہم نے پڑھا نا تردہ کے الفاظ آئے تھے, بلندی سے کسی کو پھینک دینا جہنم میں, اور نہیں داخل ہوں گے, نہیں گریں گے اس جہنم کے اندر الا الاشقا, مگر وہی کہ جو بہت ہی برے نصیب والے ہیں. اشقا جو ہے افعال التفضیل کا صیغہ ہے, سب سے بڑا بدبخت. فوری طور پر ہمارے ذہن میں آتا تو ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ ہے اشقا. یا حضور کے دور میں اور بھی لوگ کتنے موجود تھے, دنیاوی مال و دولت ان کے پاس بہت کچھ تھا, لیکن بہرحال بدبخت تھے اس اعتبار سے کہ آخرت تو ان کی ختم ہوئی نا, ہلاکت اور تباہی سے دو چار ہوئے. تو اشقا اسے کہتے ہیں جو بہت ہی بڑا شقی ہو, اشقا. اس کے بعد آئے گا اتقا کا لفظہ بالکل اس کے مقابلے میں, انتہائی بدبخت اور انتہائی خوش بخت. اتقا انتہائی متقی, تقوی کی ٹاپ پر, معراج پر. تو نہیں داخل ہوں گے یا نہیں جھونکے جائیں گے, جو بھی آپ اس کے ترجمانی اگر میں کروں اس میں, مگر وہی کہ جو بڑے ہی بدبخت لوگ ہوں گے. بعض لوگوں نے یہاں یہ نقطہ بھی نکالا, یہاں اشقا کا لفظ آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہنم میں صرف اشقا ہی جائیں گے جو شقیوں میں سب سے اوپر ہوں گے. کیا کم درجے کا شقی جہنم میں نہیں ڈالے گا, اس میں نہیں جھونکا جائے گا؟ اس کی تردید اگلی ہی آیت میں ہوگی. اتقا کا الفاظ آ گئے کہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے صرف وہی لوگ جو بہت متقی ہوں گے. تو اگر وہی فارمولہ آپ یہاں اپلائی کریں گے تو اس کے معنی کیا ہے کہ ایک کم درجے کا متقی جو ہے وہ جہنم سے دور نہیں رکھا جائے گا بلکہ جہنم کا نوالا بنے گا. تو یہاں قرآن حکیم نے ایک تو بہرحال اس کے اندر ایک وزن کو برقرار رکھنا بھی مقصود ہے, اور پھر توجہ دلانا. ایک شقی ہے, ایک اشقا ہے, ایک متقی ہے, ایک اتقا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ تقوی اگر معیار بنتا ہے تو انبیاء اور رسول کے بعد بلند ترین درجے پر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں کوئی شک نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. اشقا کون ہے کہ جنہوں نے تکذیب کی, جھٹلایا. ہم پہلے بھی پڑھ چکے, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, ہر نیکی ہر بھلائی کو قبول کرنا, اس پر عمل پیرا ہونا, اس کا علم بردار بن کر کھڑا ہونا, یہ تصدیق ہے. اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا. اور تکذیب کیا ہوگی کہ عملاً گویا کہ آپ نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جو تصدیق ہونے کی صورت میں ملنا تھا, آپ نے تکذیب کر دی. قولاً آپ نے کسی حقیقت کو تسلیم کیا بھی لیکن عملاً اس کی تکذیب کر دی. جس طرح قرآن حکیم کہتا ہے نا, تورات کو ماننے والے اس کی بڑی تعظیم بھی کرتے تھے, بڑی تکریم بھی کرتے تھے, بڑے اچھے ریشمی جزدان میں جو ہے اس کو لپیٹ کر بڑی بلندی پر بھی رکھتے تھے, جو ہم قرآن حکیم کے ساتھ عام طور پر کیا کرتے ہیں. دیہاتوں میں تو آج بھی آپ چلے جائیں تو بہت ہی مزین قسم کی جو ہے ریپنگز ہوتی ہیں جس میں قرآن کو جو ہے بڑی حفاظت کے ساتھ ذرا بلندی پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کھولنا, اس کے غلاف میں سے نکالنا, اس کو پڑھنا, وضو کرنا, اس کی نوبت ہی نہ آئے. اس کو ایک آلہ تقدس سمجھ کر اوپر رکھ دیا گیا. تو سورہ جمعہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو تورات کو مانتے تھے لیکن اس کی تکذیب کرتے تھے. وہاں کون سی تکذیب مراد ہے؟ عملی تکذیب. جس طرح ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے ہر
حرف کے عوض جو ہے ہم سمجھتے ہیں 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن نے کسی شے کو حرام قرار دیا اور ہم اپنے لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص بھی قرآن حکیم کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لے، اس کا تو سرے سے قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو الذی کذب وتولی، جس نے تکذیب کی ہر خیر کی، ہر نیکی، ہر بھلائی کی، اور پھر یہ کہ اپنے منہ کو پھیر لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم فاصلے پر کر دیں گے، دور کر دیں گے، تجنب، دوری پیدا کر دیں گے۔ کس سے ذکر ہو رہا ہے؟ جہنم کا، نارن تلظہ کا ذکر ہو رہا ہے، شعلے مارتی ہوئی جہنم۔ کن لوگوں کو؟ اتقا، جو بہت ہی متقی لوگ ہوں گے۔ اب مفسرین کا اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ یہ جو 2 یا 3 آیات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر ہیں، اس لیے کہ جود و سخا ہے، اعطاء ہے، اور دل میں تقوی کس بلندی کا کہ انبیاء اور رسول کے بعد بلند ترین درجہ ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صدق بالحسنی بھی آخری درجے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا احسان میں نے اسی دنیا میں نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ اس لیے کہ جس طرح حضور کے ساتھ سائے کی طرح جڑے رہے ہیں، غار ثور میں کون تھے حضور کے ساتھ؟ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو ساتھ دیا ہے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا، تو حضور نے فرمایا کہ سب کے احسانات میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا احسان میں نہیں چکا سکتا۔ تو اتقا جو ہے، اس لیے کہ وہ اوصاف جو پہلے ہم نے پڑھ لیے ہیں، جو 3 بہت اچھی خصلتیں ہیں، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بدرجہ اتم موجود ہے ابو بکر میں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے دور رکھا جائے گا جہنم کی شعلوں سے، آگ سے۔ کس کو؟ اتقا، جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ لیکن وہی بات میں عرض کروں گا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کم درجے کا متقی جو ہے وہ جہنم سے دور نہیں کیا جائے گا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ الذی یؤتی مالہ اذا زکا، دیکھیے اب ان کا جو سب سے بڑا وصف تھا اس کا ذکر کر دیا۔ مردوں میں حضور پر ایمان لانے والے سب سے پہلے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہ کہ اپنا روپیہ پیسہ جس طرح انہوں نے خرچ کیا ہے، اس کو باقاعدہ کاؤنٹ بھی کیا گیا کہ 17 یا 18 افراد ایسے تھے جو غلامی کے طوق میں بندھے ہوئے تھے، حضور پر ایمان لائے تھے، ان تمام کو حضرت ابوبکر نے بڑی خطیر رقم خرچ کر کے آزاد کرایا۔ کون تھے؟ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس سے بڑھ کر تزکیہ کیا ہوگا؟ انسان کا جو روحانی ترفع ہے، اس میں جو سب سے بڑی بریک لگتی ہے وہ کون سی ہے؟ روپے پیسے کی محبت۔ اپنے آپ کو اگر آپ اس نجاست سے کسی طرح بچا لیں، روپے پیسے کی محبت سے بچا لیں، مال و دولت دنیا سے بچا لیں، تو آپ کا تزکیہ ہو گیا۔ اس لیے کہ تمام جو بھی نجاستیں انسان کے ساتھ معنوی طور پر لگتی ہیں، وہ اسی بنیاد پر لگتی ہیں۔ تو الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ کہ جو دیتا ہے اپنا مال، یا جس نے اپنا مال دیا، ابو بکر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یتزکا، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو پاک کر سکے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کو کسی احسان کے زیر اثر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بدلہ دینا چاہا۔ یہاں بھی بڑی جو ہے، جسے آپ کہیے کہ ایک باریک بات ہے کہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس بنیاد پر بھی کرتا ہے کہ فلاں آڑے وقت میں یہ شخص میرے کام آیا تھا، یا دوسرے انداز سے دیکھیں تو کسی کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں کہ روپے پیسے کے ذریعے امداد کر رہے ہیں، تو کوئی توقع ہے کہ فلاں معاملے میں یہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ آپ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے اپنے تزکیے کے لیے جو کر رہے ہیں، آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا۔ حضور کے وہ الفاظ تو میں نے آپ کو سنا دیے، سوائے ابو بکر کے احسان کے، وہ حضور نے اپنے آپ کو گویا کہ کہا نا،
لیکن ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کبھی، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ احسان کو جو ہے دھرنے والی بات کہیں کبھی حضور کے ساتھ کی ہوگی یا کسی اور کے ساتھ کی ہو؟ تو ان کا یہ جو عطا ہے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی بدل کسی دوسرے سے چاہتے ہوں، یا کسی کا کوئی احسان ابو بکر کے اوپر تھا کہ اس کو چکانا چاہتے ہوں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جو بھی اللہ نے دیا تھا اس میں سے خرچ کیا تو صرف رب اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. یہ وجہ کا لفظ آیا، وجہ اصل میں چہرے کو کہتے ہیں، گویا کہ رب کی رضا کے لیے، رب کے چہرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. یہی اس انداز میں بات کی جائے گی. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اپنے رب کی رضا کے کوئی اور شے ان کے پیش نظر نہیں تھی. نہ کسی پر احسان دھرنا تھا، جیسا کہ سورہ دہر میں فرمایا گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہی بات، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے، ہم پر روپیہ پیسہ مال تم پر خرچ کرتے ہیں تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم تو تم سے شکریہ کے الفاظ تک کے بھی طالب نہیں ہیں. اس سے آگے بڑھ کر اس کا کوئی بدل تم سے طلب کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. شکر کے الفاظ کے بھی ہم طالب نہیں ہیں. تو حضرت ابوبکر کی یہ شان کہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کا احسان چکا رہے ہو، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہوں، یہ توقع ہو کہ اس کے بدل میں وہ اس سے کوئی شے حاصل کریں گے، کوئی منفعت حاصل کریں گے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ہاں صرف یہ کہ اپنے رب کی جو بھی رضا ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جو بدل اس کے رب کی طرف سے اسے ملے گا وہ کیا ہے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. جو عنایات ہوں گی رب کی ابو بکر پر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ابو بکر تو راضی ہوگا. وہ جو فرمایا جاتا ہے نا، عام طور پر کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ تو کوئی بلند ترین مقام ہے جو انسان پہنچ سکتا جاتا ہے. رب کی رضا پر کون راضی نہیں ہوگا؟ اور خاص طور پر اہل جنت کو جو نعمتیں اور جو فضل اپنے رب کا حاصل ہوگا، اس پر کون ہوگا کہ جو راضی نہ ہو؟ لیکن رب ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ بینہ میں فرمایا کہ آخری آیت غالباً یہی ہے یا اس سے پہلی ہے، ذالک لمن خشی ربہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور یہ مقام کسے حاصل ہوا؟ کہ جو اپنے رب کا خوف اور تقوی اپنے دل میں رکھتا تھا. ظاہر تقوی ہے اصل بنیاد. وہ تو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کہہ دیا گیا کہ ھدی للمتقین، قرآن سے ہدایت اسی صورت میں حاصل ہوگی جبکہ دل میں کوئی خدا خوفی موجود ہو. تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. یہاں وہ دونوں ہی چیزیں مراد دی جا سکتی ہیں کہ رب بھی ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اس میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا ایک واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا، جبکہ صلح نامہ کی جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا. تو جو مکہ کے جو بھی لوگ تھے ان کی طرف سے جو وفد آیا تھا، ان کو لیڈ کر رہا تھا ایک شخص جس کا نام ہے عروہ بن مسعود. تو وہ بار بار، ظاہر ہے کہ حضور صلح حدیبیہ کا ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس کا کوئی پس منظر بیان کروں. تقریباً 1200 یا 1400 صحابہ کرام جو حالت احرام میں تھے، صرف عمرے کی نیت سے پہنچے تھے، اور مکہ سے کچھ فاصلے پر ان کو جو ہے وہاں انہوں نے قیام کیا ہے. اور اس کے بعد ان کا وفد آ گیا کہ ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے. بہرحال وہ واقعہ جو ہے اپنی جگہ تفسیر ہے، جن کے علم میں ہے وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اس موقع پر جبکہ وہ ڈکٹیئر کرایا جا رہا تھا وہ معاہدہ، تو یہ عروہ بن مسعود جو ہے یہ اپنے اسی جوش میں اور اسی غصے کے اندر، اس لیے کہ وہ تو کسی درجے میں یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے اتنے قریب آ جائیں گے. حالانکہ کیسے بڑے بڑے میدانوں کے اندر، میدان بدر ہے، اسی طرح میدان احد ہے، وہاں بڑے بڑے مقابلے ہوئے. تو اسی اپنی گستاخی کی وجہ سے بار بار اپنا ہاتھ جو ہے حضور کی داڑھی کی طرف اور چہرے کی طرف بڑھاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قریب کھڑے ہوئے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، اور ان کے ہاتھ میں جو ایک تلوار تھی اس کا دستہ انہوں نے مارا اس کے ہاتھ کے اوپر زور سے.
اور کوئی بہت بڑی گالی بھی دی اس موقع پر۔ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے، جو بھی ایک حمیت حق ہے، اور یہ جو بدسلوکی وہ کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس موقع پر پھر عروہ نے یہ کہا تھا، ابو بکر اگر تمہارے کچھ احسانات مجھ پر نہ ہوتے تو آج میں تمہیں مزہ چکھاتا جو تم نے میرے ساتھ حرکت کی ہے۔ ایک تو زبان سے الفاظ جو ہیں وہ بہرحال میرے خیال ہے کہ احادیث کے اندر موجود بھی ہیں، لیکن بہرحال جو بڑی گالی ہو سکتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گئی۔ غیرت دینی کے اندر یہ تمام چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارے احسانات مجھ پر نہ ہوتے تو آج میں تمہیں مزہ چکھاتا تمہاری اس حرکت پر جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ بھی بڑے سرداران میں سے تھا عروہ بن مسعود، اور جتنا کچھ کبر اور تکبر اس کے اندر ہوگا، ابو بکر نے جو اپنے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا اور ساتھ ہی جو ہے زبان سے بھی بہت نازیبا الفاظ جو ہے اس کے لیے کہے، تو اس سے تو ممکن نہیں تھا برداشت کر سکتے، لیکن اس نے حوالہ دے دیا اس بات کا۔ تو گویا کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ شے بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی محسن نے اس پر احسان کیا ہے، کوئی اچھا معاملہ کیا ہے، تو پھر اس کو درگزر کرتا ہے کسی اور موقع پر، صرف اسی بنیاد پر کہ اس نے اس وقت میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تھا، کوئی احسان کیا تھا۔ تو کل یہ 21 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی جو ہم نے الحمدللہ آج مکمل کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اوصاف کے جن کا ذکر کیا گیا، اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، ان اوصاف سے ہمیں مزین فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔